صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك. لا الہ الا اللہ. صلح حدیبیہ میں پچھلے جمعے ہم اس بات پہ پہنچے تھے کہ آپ نے حدیبیہ کے مقام پہ آ کے پڑاؤ ڈالا اور قریش سے بات چیت کی، صورت بنائی اور ابتدا کی. سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے خراش رضی اللہ عنہ، ایک صحابی ہیں، ان کو مکے بھیجا کہ جا کے مکے والوں سے بات کریں. اس کی آواز تھوڑی سی کم کر دو، زیادہ ہے، کہ مکے والوں سے جا کے کچھ بات کریں اور ان کو بتائیں کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم لڑائی لڑنے نہیں آئے، اور ہم ایسا کوئی لشکر کی تیاری کر کے بھی نہیں آئے، نہ ہمارے پاس کوئی اسلحہ ہے، نہ ہمارے پاس اس طرح کا کوئی جنگی سامان ہے، اور ہم قربانی کے جانور اپنے ساتھ لائے ہیں جو ہم یہاں حرم کی حدود میں قربان کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہمیں ظاہری شکل میں اگر دیکھا جائے تو ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم اور کسی قسم کی مزاحمت نہیں چاہتے اور کسی جنگ کا ہم ارادہ لے کے نہیں آئے، اس لیے ہمیں حرم میں داخل ہونے دیں، ہم اپنا عمرہ کریں گے اور ہم واپس چلے جائیں. خراش نے جا کے جب یہ بات قریش والوں سے کی، قریش والوں نے بجائے اس کے کہ کوئی آگے صحیح ہاتھ پکڑاتے، انہوں نے پکڑ کے خراش کا اونٹ وہیں ذبح کر دیا. یہ اس بات کی دلیل تھی کہ جو تو بات لایا ہے وہ ہم نہیں مانیں گے، اور مشورہ شروع کر دیا کہ اس خراش کو بھی یہیں ذبح کر دو، اس کو بھی قتل کر دو، شہید کر دو. پھر بیچ میں کچھ سردار پڑے، انہوں نے کہا نہیں یہ کام نہ کرو، عربوں میں سفیروں کو قتل کرنا عیب کی بات ہے اور یہ بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، یہ محمد کا سفیر آیا ہے، اس کو قتل نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ پھر انہوں نے بیچ بچاؤ کروا کے خراش کو وہاں سے نکلوایا. خراش رضی اللہ عنہ واپس تشریف لائے اور آ کے عرض کیا رسول اللہ، انہوں نے میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہے اور وہ اس بات پہ قطعاً تیار نہیں. آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں اپنی سمجھ کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا کہ میں عمر کو مکے بھیجتا ہوں قریش والوں کے پاس. جری آدمی ہے، مضبوط آدمی ہے، اپنی بات کو دبا کے رکھتا ہے اور روب شوب بھی ڈال لیتا ہے. تو آپ نے حضرت عمر کو بلایا، کہا عمر خراش یہ جواب لایا ہے، میں اب تمہیں بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ تم قریش والوں کے پاس جاؤ اور ان سے بات چیت کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو آپ کا حکم ہے تو پھر تو میں اس کے لیے فوراً تیار ہوں، اور اگر آپ کی رائے اور آپ کا مشورہ ہے میرے بارے میں تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اور وہ عرض یہ ہے کہ میرے اسلام لانے کے بعد مکے والے میرے سے زیادہ برہم ہیں، میرے سے تھوڑا زیادہ ناراض ہیں، میرے پہ ان کو ذرا زیادہ غصہ ہے، کیونکہ حضرت عمر کا آ جانا اسلام کو قوت دے گیا تھا اور اس پہ مکے والے بڑے پریشان تھے اور تل ملاتے تھے کہ ہمیں موقع ملے تو ہم عمر سے پوچھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مکے میں میرے پیچھے رشتہ داروں میں اب کوئی بھی نہیں بچا، کو میرے مامے چاچے ہوں، کو اس طرح کے رشتہ دار ہوں جو مجھے وہاں پناہ دے دیں گے اور میری بات کو وہاں کوئی ماننے والا ہوگا، ایسا کوئی بندہ وہاں میری نظر میں نہیں ہے. اس لیے میری رائے میں آپ اگر حضرت عثمان کو بھیج دیں رضی اللہ عنہ، تو حضرت عثمان کا پورا خاندان بھی مکے میں ہے، بنو امیہ کے تھے، بنو امیہ مکے کے لوگ تھے، خود ابو سفیان بنو امیہ کا ہے رضی اللہ عنہ، بعد میں صحابی بن گئے.
اور دوسرا عثمان رضی اللہ عنہ کی لوگوں پہ اتنی مہربانیاں تھیں، کسی کا قرض دلوایا، کسی کو پیسے دیے. حضرت عثمان غنی مالدار تھے، شروع سے مالدار تھے، اور کئی غلام آزاد کیے اور بہت خرچ کرتے رہتے تھے لوگوں پہ. تو لوگوں پہ ان کی مہربانیوں کی وجہ سے ایک بڑا اچھا تاثر اور امپریشن ہے. اور اگر یہ جائیں گے تو ان کا خاندان بھی موجود ہے، اگر انہوں نے کوئی گڑبڑ کی تو ان کا خاندان ان کو بچا لے گا. اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ میری بجائے حضرت عثمان کو بھیجیں. تو آپ علیہ السلام نے آگے سے انکار نہیں فرمایا، حالانکہ چھوٹوں کی رائے تھی، انکار کر دیتے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں تھا. آپ نے فرمایا تمہاری رائے بہترین ہے، عثمان کو بھیجوں گا. چھوٹوں کی رائے بعض دفعہ بڑوں کے خلاف ہوتی ہے، لیکن بڑوں کو یہ چاہیے کہ چھوٹوں کی رائے کو ضرور سنیں. بعض دفعہ چھوٹوں کی عقل میں اللہ وہ ڈالتے ہیں جو بڑوں کی عقل میں نہیں ہوتا. حالانکہ حضور علیہ السلام کی ذات عقل کل ہے، اوپر سے وحی ہے، لیکن حضرت عمر کی رائے آپ نے لے لی اور آپ نے فرمایا تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اپنی رائے چھوڑ دی اور حضرت عمر کی رائے پہ فیصلہ فرمایا کہ میں عثمان کو بھیجوں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجنے کا فیصلہ ہوا. حضرت عثمان گئے مکے اور قریش والوں کے ساتھ جا کے بات کی، اور یقیناً قریش والے ان کا بڑا حیا کرتے تھے، مکے والے حضرت عثمان کا بڑی قدر کرتے تھے، ان کے ہاں ان کی بڑی قدر منزلت تھی. انہوں نے کہا عثمان ہم محمد کو اور تمہارے باقی سارے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، لیکن چونکہ تمہارے ساتھ ہمارا تعلق اور طرح کا ہے تو اگر تم چاہو تو تم احرام باندھے ہوئے ہو، قربانی کا جانور بھی تم لائے ہو، تم عمرہ کر لو اور اپنے طواف کر کے اپنا جانور قربان کر سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے، تمہارے ساتھیوں کو نہیں آنے دیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، اگر حضور علیہ السلام نہیں کریں گے تو میں کیسے کروں گا؟ آپ کے بغیر تو کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ کو روکا جائے اور میں عمرے کرتا پھروں، ایسا نہیں. تو عثمان نے عمرے کو ترک کر دیا. قریش والوں نے حضرت عثمان کو روک لیا، کو ٹال مٹول کر کے، کو بات چیت میں ڈال کے کہ ابھی کرتے ہیں، صبح کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، شام کرتے ہیں. حضرت عثمان کو روک لیا. حضرت عثمان کی واپسی میں دیر ہو گئی تو مسلمانوں میں یہ بات چل پڑی کہ پتہ نہیں عثمان واپس نہیں آئے، کیا بنا ہوگا، کیا جواب ملا ہوگا. اس وقت یہ موبائل ٹیلی فون تو تھے نہیں کہ پیچھے وہ اپنی اطلاع کر دیں کہ کیا بنا. اور ایک خبر پھیل گئی مکے سے کسی طرح کہ عثمان کو قریشیوں نے شہید کر دیا رضی اللہ عنہ. جب یہ خبر آپ تک پہنچی تو آپ کو بڑا صدمہ ہوا، رنج ہوا. ایک تو حضرت عثمان آپ کے داماد بھی تھے، پھر اوپر عشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے، پھر اوپر سے وہ اس وقت حضور علیہ السلام کی طرف سے سفارت کے فرائض بھی سر انجام دے رہے تھے، سفیر تھے، اور سفیر کو قتل کرنا عربوں میں بہت بڑا جرم تھا. تو آپ کو اس پہ بہت صدمہ بھی ہوا اور غصہ بھی آیا. تو آپ نے سارے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ آؤ اور میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. یہ وہ بیعت ہے جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ بیعت رضوان ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جو ایمان والے درخت کے نیچے تیرے سے بیعت کر رہے تھے ان سے تیرا رب راضی ہو گیا. یہ ان کے ساتھ بات کی. جاوید مولوی صاحب سے کہو اب بعد میں کر لیں. یہ ان کے ساتھ آپ علیہ السلام نے بیعت کا اعلان فرمایا. صحابہ سارے جمع ہو گئے، ایک کیکر کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں آپ نے بیعت لینا شروع کی. سب سے پہلے جو صحابی ہیں ان کا نام ہے ابو سنان رضی اللہ عنہ.
وہ آگے آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ تو آپ نے ہاتھ آگے کیا اور فرمایا تو میرے سے کس چیز پہ بیعت کرتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس چیز، کیونکہ بیعت کسی معاہدے پہ ہوتی ہے، کسی حلف نامے پہ ہوتی ہے کہ بھئی میں اس چیز پہ بیعت کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کس چیز پہ بیعت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس چیز پہ بیعت کرتا ہوں جو میرے دل میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تیرے دل میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ میرے دل میں یہ ارادہ اور عزم ہے کہ میں اپنی تلوار لے کے تب تک لڑتا رہوں گا جب تک میری جان باقی ہے، یہاں تک کہ اللہ آپ کے دین، لائے ہوئے دین کو پوری دنیا پہ غالب کر دے، اور اگر اس میں میری جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ یعنی یہ کہہ لو موت کی بیعت تھی اور اپنی جان دینے کی بیعت تھی۔ اس کو اللہ نے پھر قرآن میں بیان فرمایا، وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں جو ہے اللہ اس کو جانتے ہیں، یعنی اللہ ان کے دل کے اخلاص کو، وفاداری کو، اور ان کے دل میں جو اپنے نبی کے لیے اور اپنے دین کے لیے جذبات ہیں اللہ ان کو سمجھتے ہیں۔ وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، تو پھر اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے اپنے ان بندوں پہ پھر سکون اور سکینت کو نازل کیا۔ تو آپ نے ابو سنان سے پہلے بیعت لینا شروع کی، ابو سنان کے بعد پھر صحابہ بیعت کرتے گئے، تقریباً 1400-1500 کی تعداد تھی، میں نے آپ کو بتایا، سب نے بیعت کی۔ ایک صحابی جن کا ایک دو جمعے پہلے ذکر ہوا ہے، سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ، چھوٹے تھے، انہوں نے 3 دفعہ بیعت کی، وہ پھر بیچ میں سے آ جاتے تھے پھر بیعت کرتے تھے، 3 دفعہ بیعت کی، ایک دفعہ شروع میں، ایک دفعہ درمیان میں، ایک دفعہ آخر میں، تاکید کے لیے کہ میں اس بیعت میں بالکل شریک۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب یہ ایمان والے ایک درخت کے نیچے تیرے سے بیعت کر رہے تھے تو تیرا رب ان سے راضی ہو گیا۔ جب یہ موت کی بیعت ہوئی اور قریش کو خبر پہنچی کہ وہ تو آگے کام خراب ہو گیا، اور وہ تو کہتے ہیں ہم نے جان دے دینی، ہم نے واپس نہیں جانا۔ اچھا، ایک اور یہ کام ہوا کہ جب سب نے بیعت کر لی اور سب کی بیعت ہو گئی تو آخر میں آپ علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو آگے کیا اور اپنے ہی بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھا اور کہا یہ ہاتھ میرا ہے اور یہ ہاتھ عثمان کا ہے، اور میں عثمان کی طرف سے یہ بیعت کر رہا ہوں کہ عثمان بھی اس چیز پہ تیار ہے۔ تو حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے بعد میں اپنی زندگی میں کہ میرا ہاتھ حضور نے اپنے بائیں ہاتھ کو قرار دیا، خدا کی قسم حضور کا بائیں ہاتھ میرے دائیں ہاتھ سے 1000 درجے بہتر تھا۔ اور یہ واحد حضرت عثمان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، پوری دنیا میں کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہو سکی۔ جیسے حضرت عثمان کی یہ خاصیت ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین ہے کہ آپ کی نکاح میں حضور علیہ السلام کی، نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں، اور یہ صرف حضرت عثمان نہیں، پوری کائنات میں، پوری دنیا کے اندر کسی انسان کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں۔ یہ واحد ایک عثمان کی شخصیت رضی اللہ عنہ کہ آپ نے 2 دے دی اور 2 کے بعد کہا اگر میری کوئی اور ہوتی تو میں عثمان کو دے دیتا۔ ذو النورین، 2 نوروں والا۔ جیسے یہ خاصیت حضرت عثمان کی تھی، ایسے ہی یہ بیعت والی بھی خاصیت صرف حضرت عثمان کو حاصل ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بیعت میں عثمان کی طرف سے کر رہا ہوں۔ قریش کو جب یہ خبر پہنچ گئی کہ موت پہ بیعت ہو گئی ہے اور مسلمان بڑے جذبات میں آ گئے اور اب غصہ زیادہ ہو گیا، اب کام خراب ہو سکتا ہے، تو انہوں نے پھر ارادہ کیا کہ ہمیں مسلمانوں سے بات چیت کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے اپنا پہلا بندہ بھیجا، اس کا نام ہے بدیل بن ورقا، یہ بنو خزاعہ کے ہیں۔ قریش، مکے میں 2 بڑے خاندان تھے، ایک قریش کا اور ایک بنو امیہ کا، جس خاندان میں سے حضرت عثمان تھے۔ جو قریشی خاندان ہے، ان کے پیچھے جو بڑا ان کی سپورٹ اور تعاون میں خاندان تھا وہ بنو خزاعہ کا ہے،
اور یہ بنو خزاعہ کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک رکھتے تھے، چونکہ بنو خزاعہ کے لوگ، ان کی ایک پیچھے تاریخ ہے، میں نے شروع میں سنائی تھی، اب پتہ نہیں آپ میں سے کسی کو یاد ہے نہیں۔ بنو خزاعہ کے لوگوں کی قریش والوں کے ساتھ ایک پرانی تاریخ ہے پیچھے، اور ان کا ایک پرانا تعلق تھا۔ تو اب قریش والوں نے ایک بندہ چنا بنو خزاعہ میں سے، جس کا حضور سے بھی تعلق بہترین تھا اور ادھر قریشیوں کے ساتھ بھی تعلق اچھا تھا، اس کو چنا کہ یہ جا کے آپ سے بات کرے۔ تو بدیل بن ورقہ، یہ سردار ہیں بنو خزاعہ میں سے، یہ آئے حضور کے پاس علیہ السلام، اور آ کے آپ سے کہا کہ قریش آپ کے ساتھ بات چیت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے دو ٹوک بات کی۔ آپ نے فرمایا بدیل، قریش اب تک میرے ساتھ بہت سی جنگیں کر چکے ہیں اور ان کے بہت سے بندے مارے جا چکے ہیں، بہت سا مال خراب ہو چکا ہے، بہت جانی مالی نقصان اٹھا چکے ہیں، اور اب قریشی کمزور ہو چکے ہیں۔ ان قریشا قد نہکتہم الحرب واضرت بہم، قریش کو جنگوں نے بہت نقصان دیا۔ فإن شاءوا مادتہم مدہ، اب اگر قریش والے چاہیں تو میں ان کو کچھ مدت دیتا ہوں، کچھ وقت دیتا ہوں، وہ میرے ساتھ صلح کر لیں اور ہم جنگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ امن امان سے اپنی زندگی گزاریں، ہمیں امن امان سے اپنی گزارنے دیں، ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے، وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے تیار ہوں، اور مجھے باقی عربوں کے لیے چھوڑ دیں، میں جانوں اور باقی عرب دنیا جانے، میں قریش کو کچھ نہیں کہوں گا، میں اپنے دین کی محنت کو باقی عربوں میں کروں گا۔ اب یہ محنت جب ہوگی تو دو طرح کا نتیجہ ہے، یا نتیجہ یہ ہے کہ میرا لایا ہوا دین اور کلمہ غالب آئے گا اور عرب سارے مغلوب ہو جائیں گے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ عرب میرے پہ غالب آ جائیں گے اور میں اپنے دین سمیت مغلوب ہو جاؤں گا۔ اگر تو سارا عرب مغلوب ہو گیا اور میں غالب ہو گیا تو میں قریشی خاندان کا ہوں، قریش والوں کے لیے یہ بات باعث فخر ہونی چاہیے کہ ان کا ایک بندہ پوری دنیا پہ اور پورے عرب کی دنیا پہ اپنا جھنڈا گاڑ چکا ہے، تو پھر ان کو میرے ساتھ لڑائی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور اگر میں مغلوب ہو گیا اور عرب کے لوگ میرے پہ غالب آ گئے تو قریش کا کام ویسے ہی پورا ہو گیا، وہ مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں یا میرے لائے ہوئے دین کو روکنا چاہتے ہیں، تو جب وہ دوسرے عرب کام کر دیں گے تو قریش کو بیچ میں آنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ یہ آپ نے ان سے بڑی تفصیل سے اور بڑی زبردست ایک آفر دے کے ان سے یہ ڈیل طے کی۔ تو بدیل نے کہا محمد بات تو تیری بڑی اچھی ہے، مجھے چھوڑ میں ان سے جا کے بات کرتا ہوں۔ تو بدیل واپس گئے اور قریشیوں سے جا کے آپ کی یہ آفر اور ڈیل اور پیشکش جو تھی ان کو سنائی، اور پھر ان سے کہنے لگا اگر میری بات مانو تو محمد نے آفر بڑی اچھی کی ہے، تمہیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ تم اور وہ لڑائی نہ کرو، باقی عربوں کو دیکھو کیا کرتے ہیں، اگر محمد مغلوب ہو گیا تو تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر وہ غالب آ گیا تو تواڈے خاندان دا، تواڈی قوم دا، تانوں اور کی چاہیے، سارے عرب میں آپ کا جھنڈا لگ جائے تو اور تم نے کیا لینا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن اس سال محمد مکے میں داخل نہیں ہوگا علیہ السلام۔ بدیل نے کہا دیکھ لو پھر کیا کرنا۔ تو ایک سردار ہیں، ان کا نام ہے عروہ بن مسعود، بنو ثقیف کے تھے، بڑے آدمی ہیں سرداروں، یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں۔ انہوں نے کہا جی بالکل۔ کہا میری حیثیت تمہارے درمیان ایک باپ کی حیثیت، انہوں نے کہا جی بالکل۔ کہا تم میرے لیے اولاد کی حیثیت رکھتے ہو، انہوں نے کہا جی بالکل۔ کہا میرے پہ اعتماد ہے، انہوں نے کہا بالکل ہے۔ تو عروہ کہنے لگے پھر میں جاتا ہوں اور میں محمد سے بات کرتا ہوں علیہ السلام۔ تو عروہ آئے اور عروہ نے آ کے آپ سے کہا کہ اپنی قوم کو تباہ کر کے تمہیں کیا ملے گا؟
یعنی قریش سے تم لڑائی پہ اترے ہوئے ہو کہ میں نے لڑنا ہے، اور تم نے موت پہ بیعت بھی لے لی ہے، اور تم کہتے ہو میں عثمان کا بدلہ بھی لوں گا، اپنی قوم سے لڑ کے ان کو مار کے تمہیں کیا ملے گا؟ تو یہ کام نہ کرو، تم سے پہلے کسی نے اپنی قوم سے لڑائی نہیں کی، تم کیوں کرتے ہو؟ اور اگر تم کسی بات پہ آنا چاہتے ہو اور قریش والے اس بات پہ تیار نہیں ہیں، اور آخر میں نتیجتاً تمہارے درمیان لڑائی ہوتی ہے، تو یہ جتنے تیرے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں یہ تیرے قبیلے کے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی بنو غفار کا ہے، کوئی مدینے میں اوس کا ہے، کوئی خزرج کا ہے، کوئی کسی قبیلے کا ہے، کوئی کسی قبیلے کا ہے، یہ تیرے خاندان کے لوگ نہیں ہیں۔ تو جب اگر قریش سے تیری جنگ ہو گئی، یہ سارے تجھے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ لڑائی کے لیے بلڈ ریلیشن ہونا ضروری ہے، مطلب خون ایک ایسی چیز ہے، خونی رشتے ایسی چیز ہے کہ اس پہ بندہ لڑ پڑتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تیرے خونی رشتہ دار نہیں ہیں، مطلب ان کی اور تیری بلڈ لائن ایک نہیں ہے، اور خاندان عرب میں جب بھی لڑتے ہیں وہ خون پہ لڑتے ہیں، تو یہ تو جب قریش تیرے سے لڑائی لڑیں گے یہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے بیٹھے، کہا بکو مت، تمہیں ہم اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں کہ ہم محمد کو چھوڑ کے چلے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر نے نا سر پہ لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور وہ منہ چھپا ہوا تھا، انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ عروہ نے کہا، تو لوگوں نے بتایا یہ ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ۔ کہا اوہو، اگر ان کے مجھ پہ احسانات نہ ہوتے تو آج میں ان کو ان کا جواب دیتا۔ حضرت ابو بکر کا بھی بڑا مقام تھا مکے میں، اور ان کی بھی بہت حیا شرم کرتے تھے لوگ، اور ان کو اپنا بڑا مانتے تھے رضی اللہ عنہ۔ اب وہ عروہ آپ سے بات کر رہا ہے، اور ہر بندے کا بات کرنے کا ایک سٹائل ہوتا ہے، وہ بات بات پہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا تھا کہ اگر تو یوں کر لے، اور اگر تو یوں کر لے، اور اگر ایسے ہو جائے، داڑھی کو ہاتھ لگا۔ تو اسی عروہ کے بھتیجے ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا او مشرک، اپنے اس ہاتھ کو حضور کی داڑھی سے ہٹا، خبردار تو نے اس ہاتھ کو دوبارہ آپ کی داڑھی کی طرف بڑھایا، مشرک ہے، تیرا ہاتھ ناپاک ہے، اور یہ نبی کی داڑھی ہے، اور کسی پاک چیز کو ناپاک چیز نہیں چھو سکتی۔ انہوں نے بھی وہ لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، وہ پہچان نہیں سکے کہ یہ میرا ہی بھتیجا ہے۔ تو عروہ نے کہا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ آپ کا بھتیجا مغیرہ ہے۔ تو اس پہ انہوں نے حضرت مغیرہ کو بہت ساری سنائی، تو چھوٹا ہو کے بولتا ہے، تو مجھے جواب دینے بیٹھا ہے، پھر بہت کچھ ان کو کہا۔ اب اس کی تفصیل نہیں ہو سکتی، وہ کافی لمبی بات ہے۔ خیر، عروہ سے آپ نے یہ بات ساری جب ہو گئی تو عروہ تھوڑی دیر وہاں بیٹھ گئے، آپ نے وضو فرمایا تو صحابہ آپ کے جو وضو کا پانی گر رہا تھا وہ اپنے ہاتھوں پہ لے رہے تھے، اور منہ پہ مل رہے ہیں، اور بازوؤں پہ مل رہے ہیں، سینے پہ مل رہے ہیں، آپ کے وضو والے پانی سے صحابہ برکت حاصل کرتے۔ اور انہوں نے دیکھا کہ جب آپ کوئی حکم دیتے ہیں تو صحابہ اپنی اس میں مقابلہ بازی کرتے ہیں کہ اس حکم کو میں پہلے پورا کروں، دوسرا کہتا ہے میں پہلے پورا کروں، تیسرا کہتا ہے میں پہلے پورا کروں۔ اور جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو سارے خاموش ہو جاتے ہیں اور بالکل ایک جسم کی طرح ہو کے بات سنتے ہیں۔ یہ چیزیں اس نے نوٹ کی کہ یہ عجیب چیزیں ہیں اس مجمع میں، اور ان کو اپنے نبی سے بڑی خاص ایفیلیشن ہے کہ یہ ایسے مرے مرے جا رہے ہیں اپنے نبی کے اوپر، اور یہ اتنے قربان ہوتے جا رہے ہیں اپنے نبی کے اوپر۔ یہ اس کو تھوڑا عام اس کلچر سے ہٹ کے یہ چیز نظر آئی، تو اس نے جا کے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، میری قوم، لقد وفدت علی الملوک، میں بہت سے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، وفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی، اور میں نے کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار بھی دیکھے، واللہ ما رأیت اصحاب احد يعظمون احدا مثل ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا خدا کی قسم، کسی بادشاہ کے دربار میں نے اس کے درباریوں کو
اپنے بادشاہ کی اس طرح تعظیم اور قدر کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے اصحاب محمد کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے نبی کی اور اپنے سردار کی قدر کرتے ہیں۔ جب وہ بات کرتا ہے تو یوں خاموش ہوتے ہیں جیسے ان کے سر پہ پرندے بیٹھ چکے ہیں، اور جب وہ حکم دیتا ہے اذا امر امرا ابتدرون امرہ، جب وہ حکم دیتا ہے تو وہ بھاگتے ہیں کہ میں حکم کو پورا کروں، دوسرا کہتا ہے میں حکم کو پورا کروں، تیسرا کہتا ہے میں حکم کو پورا کروں۔ اور جب وہ وضو کرتا ہے تو وہ اس کے وضو کے پانیوں کو پکڑ پکڑ کے اپنے منہ پہ ملتے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ ملتے ہیں، اپنے سینوں پہ ملتے ہیں۔ ایسی تعظیم اور قدر میں نے کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی۔ اس لیے میں تمہیں مخلص ہو کے مشورہ دے رہا ہوں کہ ان سے لڑائی کو مول نہ لو اور ان سے لڑائی کی طرف نہ جاؤ، ورنہ وہ اپنی جانیں دے دیں گے لیکن وہ اپنے نبی کو کبھی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک یہ مجمع ہے اور ایک یہ مجمع ہے۔ اس مجمع کے لیے ایک کافر گواہی دے رہا ہے کہ وہ نبی کے حکم پہ اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہے، اور حکم بعد میں آتا ہے وہ پہلے لپکتے ہیں، ایک کہتا ہے میں پہلے پورا کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں پورا کروں گا، تیسرا کہتا ہے میں پورا کروں گا۔ اور ایک یہ مجمع ہے، حکم سنا سنا مولوی کمڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، اور کیا سیرت کانفرنسیں اور کیا عظمت قرآن کانفرنسیں اور کیا کیا نہیں ہم نے سن رکھا، اور کتنے اوامر ہم اپنے نبی کے جانتے ہیں، اور ہمارا مزاج اپنے نبی کے حکم پورے کرنے میں کیسا ہے یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ میرا خیال ہے اس کی تفصیل کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ میرے عزیزو، جن کے ساتھ اللہ کی مددیں اتری ہیں، جن کو اللہ نے اپنی رضوان کے اور اپنی رضا کی خوشخبریاں اور اعلان سنائے ہیں، وہ کسی بات پہ سنائے ہیں، وہ ایسے نہیں ہو گیا کام۔ ان میں وہ جذبات تھے اپنی نبی کے حکموں کو پورا کرنے کے جو ہم میں نہیں ہیں۔ اللہ کی مدد اپنے ساتھ لینے کے کچھ پیمانے ہیں، اس کے بغیر نہیں ملتی۔ بدر میں گھوڑے اتر آئے اور حضور کے صحابہ جب پریشان ہوئے اللہ نے اپنی مددیں اتاری۔ خندق ہمارے سامنے میں نے آپ کو ساری سنائی ہے، اور آسمان کے فرشتوں میں ہلچل ہو جاتی ہے جب صحابہ پریشان ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنے تعلق کو واقعتاً مضبوط بنایا ہوا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پہ وہ جانے دینے والے لوگ تھے۔ میرا اور آپ کا جو مزاج ہے، ہم کہتے ہیں مولوی نے تقریر بڑی چنگی کی تھی، مولوی صاحب بڑی زبردست تقریر سی، بڑا مزہ آیا۔ کئی دفعہ ایسے ہوا، بات کرو تو بعد میں لوگ مل کے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کا بیان سن کے مزہ بڑا ہے۔ مزہ آتا ہے، کام نہیں کرنا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے، لوگوں میں نے تمہیں اتنا قرآن سنایا ہے، اگر میں فرشتوں کو سناتا تو جھوم جھوم جاتے، اگر میں پتھروں پہ پڑتا تو پتھر پانی ہو جاتے، لیکن تمہارے دل موم نہیں ہوئے کبھی۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اصل میں صلح حدیبیہ کو پھر ہم آگے کرتے رہیں گے۔ اصل بات یہ ہے، جو سیرت کا ہمیں سب سے بڑا پیغام اور درس ہے کہ ہمیں اپنے نبی کے احکام پہ یہ جذبات رکھنے ہیں جو جذبات صحابہ میں موجود تھے، کہ ہماری جان جاتی ہے چلی جائے، نبی کا حکم پورا ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کمی اور تاخیر ہمیں برداشت نہیں۔ یہ ایک کافر نے گواہی دی ہے کہ یہ مجمع اس طرح کا ہے کہ یہ اپنے نبی کے حکم کو پورا کرنے میں مقابلہ بازی کرتا ہے اور جانے دینے کو تیار ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے ایسے جذبات نصیب فرمائے۔ سنت ادا کر لیں، باقی صلح حدیبیہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں کریں۔ صلى عليك الله صلواتا دائما، فالعز والفوز ليس إلا فيك.